سیز فائر میں بیرونی اگر ہم بات کریں کس کا کیا کردار تھا، کس ملک نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں اس میں ہمارے جو محلے دار ہیں، جس طرح ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عربیہ نے بڑی شٹل ڈپلومیسی کی ہے، ایران نے بڑی ڈپلومیسی جو ہے ایکسٹینسو کی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے یو اے ای والے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، ترکی نے کردار ادا کیا ہے، اس میں چائنا کا بھی ایک کردار ادا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہمارے اندر جو پاکستان میں ایک یکجہتی کا ایک اتفاق کا جو پیغام باہر سے جا رہا تھا، اس سے یہ باہر والی جو ہے نا امداد بھی جو ہے افیکٹو ثابت ہوئی ہے۔ بالکل اس موقع کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو اندرونی حالات تھے، ہر قسم کے سیاسی معاشی جو ہے وہ سٹیبل رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعد سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تو کامیابی ہے ہی، لیکن ہندوستان کی بہت بڑی شکست ہے سفارتی محاذ پہ۔ خان صاحب، ہم نے جو اپنی مائٹ ہم نے اسٹیبلش کی ہے اس اسٹینڈ آف کے دوران، اس کشیدگی کے دوران، جو ہماری ایئر پاور تھی اس نے ثابت کیا کہ ہم سپیریئر ہیں بھارت سے۔ ہم نے 5 طیارے بھارت کے مار گرے، اپنی صلاحیت ثابت کی، اور پھر جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے اس نے بھی تاک کا نشانے لیے پرسیژن کے ساتھ بھارتی ملٹری اہداف کے۔ تو ان چیزوں نے کتنا کردار ادا کیا کہ بھارت پیچھے ہٹا اور سیز فائر پر راضی ہوا؟ بہت رول تھا وہ تو دے ور ٹیکن ابیک۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فزیکل شاک میں بھی چلے گئے اور مینٹل شاک میں بھی چلے گئے بھارتی، کہ ہو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے جتنی دفعہ انکرجن کی ہے، اس انکرجن کو ہم نے بلاک کیا ہے۔ وہ بہت اندر آئے ہیں، لیکن وہ ہم نے ان کو ریزسٹ نہیں کیا۔ ہم ان کو اگر ریزسٹ کرتے، وہ ریڈیشن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی، ہم اگر ان پہ فائر کرتے تو وہ پرسین جو ہے فائرنگ ہمارے اوپر کر سکتے تھے، جس کو ہم نے اوائڈ کیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا دوست کے بھائی وہ لاہور آ گئے جی، وہ کراچی پہنچ گئے جی فلاں، وہ بیسیکلی اگر ہم ان کو کنفرنٹ کرتے تو وہ بہت زیادہ تباہ۔ تو ایک جگہ ہی جو ہے لاہور میں بس ان کا کوئی حملہ جو ہے ہو سکا ہے، باقی تو سارے کے سارے وہ کوڑا کرکٹ ہو گئے، ملبہ ہو کے کہیں بلال گنج میں پھر رہے ہوں گے۔ صاحب، یہ تو طے ہے نا کہ پاکستان نے ثالثی کے لیے امریکہ سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ بھارت نے امریکہ سے رابطہ کر کے کہا کہ سیز فائر کروائیں؟ نہیں، ہم رابطے میں تھے، لیکن آخر میں بھارت نے جو ہے وہ 4-5 ممالک کو اپروچ کیا سیز فائر کے لیے۔ اچھا، اور سیز فائر پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن بھارت جو ہے نا وہ ایک قسم کا منہ سے کچھ کہہ رہے تھے اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کچھ اور کر رہے تھے۔ تو یہ جو ان کی ایک دو رخی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے سیز فائر پہلے جو ہے نہیں ہو سکی۔ لیکن جب انہوں نے سارے پتے اپنے کھیل لیے اور ان کو مات ہوئی، تو پھر انہوں نے جو ہے ویلکم کیے ایفرٹس جو ہیں سعودی عربیہ کا بھی، ایران کا بھی، امریکہ کا بھی۔ امریکہ کا بڑا رول ہے اس میں، اور بڑا واضح قسم کا رول ہے۔ اور اس میں جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس صاحب، جو امریکہ ہے وہ تو پہلے وہاں سے جو بیانات آ رہے تھے وہ تو اپنے آپ کو ذرا دور رکھ رہا تھا سارے تنازع سے، تو پھر کیسے ہوا امریکہ اس معاملے میں آیا؟ کیا بھارت ڈریگ کر کے امریکہ کو لایا کہ مداخلت کرو اور سیز فائر کروائیں؟ میں بالکل اس میں یہ بھی شامل ہے، اور دوسری جو ہے میں نے دوپہر کو بھی ایک میڈیا سے چینل سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ 2-4-5 روز میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو وہ نہیں میرے خیال چاہتے کہ کسی ایسے خطے میں ہوں جہاں پہ یہ جنگ کے جو ہے اتنے زیادہ گہرے بادل چھائے ہوں۔ تو ایک بصیرت ایک ورلڈ لیڈر کے ان کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ اس میں امن کا کردار ادا کریں۔ اور میں یہ ایک فلوئڈ سچویشن رہی ہے، جس میں دوست ممالک جو ہے وہ شروع میں اتنے زیادہ ویلکمنگ نہیں تھے اس سیز فائر، اور اس کے لیے ان کو میرا خیال ہو سکتا ہے اس کی ایکسٹینٹ کا جو اندازہ نہ ہو، لیکن جس طرح یہ سائبر وار لڑی گئی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی فزیکل ویپن جو ہے ٹینک یا کوئی ہمارے سولجرز یا ہندوستان کے کوئی ٹینک، سولجرز، ٹرک، یہ وہ گاڑیاں واڑیاں، وہ ٹیریٹوریل جو ہے ایک وائلیشن کوئی نہیں ہوئی،
یہ سارا جو ہے سائبر یا کہیں کہیں جو ہے وہ گولہ باری ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں جو نئی ٹیکنالوجی جس کا مجھے تو قطعی طور پہ کوئی علم نہیں ہے، نہ میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں اس کی جو انٹریکیسیز ہیں. تو خیر صاحب یہ خبر پھر درست ہے نا کہ بھارت کی درخواست پر امریکہ رضامند ہوا سیز فائر کروانے پر؟ نہیں، انہوں نے بالکل اپروچ کیا انہوں نے امریکہ کو اپروچ کیا. انہوں نے میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے پہلے 2-3 روز اس طرح رسپانس نہیں دیا، لیکن پچھلے 24 گھنٹے نے پھر امریکہ کو انہوں نے پھر رسپانس دیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں. ایکچولی تو وہ کل رات کو پیغام دے رہے تھے کہ جی ہم سیز فائر کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک آخری حلہ بولا جو ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی آخری وقت میں کوئی ایڈوانٹیج لے سکیں، جو ان کو منہ کی کھانی پڑی ان کو ایڈوانٹیج. یہ کل رات بھارت نے سیز فائر کا پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ یہ پیغام جو ہے یہ تو ملٹیپل کانٹیکٹس تھے نا، مینلی جو ہے یہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام آتے رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے امریکہ سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، ترکی سے، ان سارے ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فارن آفس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک سفارتی سطح کے اوپر بھی جو ہے نا. حاجی صاحب آگے یہ روڈ میپ کے حوالے سے جو امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کا بیان آیا ہے کہ نیوٹرل وینیو پر ہمارے این ایس ایز ملیں گے اور براڈر سیٹ آف ایشوز پر ان کی ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی. پاکستان کی کامیابی ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی پہلگام کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے، براڈر ایشوز کا ذکر ہے. تو اس میں کون کون سے ایشوز ہیں؟ کیا سندھ پاس کا معاملہ ڈسکس ہوگا، کشمیر کا بھی ہوگا اور دہشت گردی کا بھی ڈسکس ہوگا کیا؟ نہیں، میں اس میں براڈر ایشوز میں ٹریٹی بھی ڈسکس ہوگی اور کشمیر بھی ڈسکس ہوگا، اور ساتھ جو ہے یہ ہم دہشت گردی کو بھی ڈسکس کریں گے کہ دہشت گردی کا ایک بوگی جو ہے اس کی ایکسکیوز بنا کے یہ 15-20 سال ہو گئے سارے نیٹ ورک کو جو ہے ابینڈن کیے ہوئے، کہ ہمارے جب سے نیٹو یہاں سے لپٹی ہے یا نیٹو سے پہلے جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا تو ملبہ جو تھا وہ روس امریکہ کی جنگ، سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ کا تھا، جو آہستہ آہستہ کیونکہ ان کے انٹرسٹ ختم ہو گئے. اور اب تو یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دہشت گردی کا الزام ہمارے پر لگایا جائے. ہم تو وکٹم ہیں دہشت گردی کے. تو حاج صاحب اس میں کوئی گارنٹر بھی شامل کیے جائیں گے امریکہ یا کوئی اور گارنٹر، کیونکہ نریندر مودی پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کیا اسٹرکچر اس کا طے ہو رہا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. میں بھی یہ کیبنٹ کے لیول پہ جب ڈسکس ہوگا. حاج صاحب افواہیں مختلف کہ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی تحویل میں ہے ایسا کچھ؟ مجھے علم نہیں ہے. میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. میں نے انڈیپینڈنٹ کنفرم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن کر لیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو پوچھ لیتا ہوں. حاج صاحب یہ بتائیں کہ قومی یکجہتی کی جو فضا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ بڑی اچھی فضا رہی، باوجود اس کے کہ پاکستان میں شدید پولرائزیشن کا ماحول تھا، لیکن ہم نے اس سارے ماحول میں بھرپور یکجہتی دیکھی جو ہماری کامیابی بھی رہی ہے. تو کیا حکومت کوشش کرے گی کہ یکجہتی کی یہ فضا قائم رہے آگے بھی؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ برقرار رہے، لیکن جو اپنا یہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے، وہ تو اس سارے ماحول کے اندر بھی جو ان کی ڈیمانڈ جو ہیں قومی سطح کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ کم ہوتی تھیں، اور ایک فرد واحد کے لیے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی